بحیثیت قومی اسمبلی ممبران اسد کیسر صاحب، میں علی محمد خان، ارباب شیر علی، لیڈر آف اپوزیشن اچک زئی صاحب، اس طرح کئی اور ہمارے ہم ممبران نے بجٹ پہ تقریر کی. جب ہمیں ہماری تقاریر ملی، کبھی ٹویٹر پہ لگ رہی ہیں، کبھی انسٹاگرام پہ لگ رہی ہیں، اس میں سے ہماری باتیں کاٹی گئی. جب ہمیں پتہ لگا کہ باتیں کاٹے کس نے ہیں، تو پتہ چلا کہ اسمبلی میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، کوئی ڈنڈے مار بیٹھا ہے کسی ادارے کا، اور اس نے کہا ہے کہ آپ آئینی طور پر، پتہ نہیں کون کس آئین کی بات کر رہے ہیں، افواج یا عدلیہ کا نام نہیں لے سکتے. بے شک آپ سچ بات کریں، لیکن آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. میں نے اپنی تقریر جو لکھی ہوئی ہے، جو میں آج دوبارہ سوشل میڈیا پہ جاری کروں گی، اپنے الفاظ میں جاری کروں گی، اس تقریر کو میں نے اٹھا کے لکھا. نہ میں نے فوج کی بات کی، نہ میں نے عدلیہ کی بات کی. کیا مریم نواز فوج ہے؟ کیا شہباز شریف عدلیہ ہے؟ کیا آصف زرداری فوج ہے؟ کیا جنرل ریٹائرڈ باجوہ، ریٹائرڈ آدمی جو پینشن لے رہا ہے، جو پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے، کیا وہ فوج ہے؟ کیا وہ عدلیہ ہے؟ کیا ان کے بارے میں بات کرنا گناہ ہے؟ کیا سچ بولنا اس ملک میں گناہ ہو چکا ہے؟ میں نے اپنے حلقے کے بارے میں بات کی. میرے حلقے میں جو دہشت گردی ہے، حسن خیل میں، پاسانی میں، بڑا بیرا پہ، میرے تھانوں پہ جو اٹیک ہوا، میں نے اس کی بات کی. ہنزا میں جو الیکشن ہوا، ہنزا کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں، میں نے اس کی بات کی. میں نے افغانستان، فلسطین کے امن کی بات کی. میں نے آزاد جموں کشمیر جو ہمارے بچے زخمی ہیں، میں نے ان کی بات کی. وہ سب کچھ کاٹ دیا. وہ بھی عدلیہ ہے، وہ بھی فوج ہے. میں نے تو بلکہ فوج کی تعریف کی، وہ بھی کاٹ دیا. میں نے صرف اتنا گناہ کیا کہ کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن یہ موروثی ہیں، یہ زرداری بھٹو اور یہ شریفان، اور ان کے پیچھے جو 5 اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کھڑا ہے. فوج کی تو میں نے برائی نہیں کی، عدلیہ کی تو میں نے برائی نہیں کی. کرنی چاہیے تھی بٹ نہیں کی. میں نے کیوں کاٹی میری تقریر؟ یہ یاد رکھیں، جب تک ہم یہ 10-10 لاکھ کے حلقوں کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے، ہم سچ بولیں گے. ہم نے قرآن پہ، آئین پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے کہ ہم اس وطن کا دفاع کریں گے. ہم اس وطن کے بغیر پلاٹوں والے، بغیر تمغوں والے مجاہد ہیں. ہمیں بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ آج میں دوبارہ اپنی سپیچ کو شائع کروں گی، اور آپ دیکھیں گے جو اس میں میں نے بات کہی اور جو ان لوگوں نے کاٹی ہے، تو یہ لوگ جو کاٹنے والے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.